السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے حضرت بلال حبشی کا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن تھے۔ وہ ایک کافر کے غلام تھے۔ جب وہ اسلام لے آئے تو جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھی۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو گرمی کی ریت پر ان کو سیدھا لٹا کر ان کے سینوں پر پتھر کی چٹان رکھتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے، اور وہ اس حالت میں یہی کہتے تھے احد احد، یعنی معبود ایک ہے۔ رات کو زنجیر میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ وہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا تو کبھی امیہ بن خلف کا۔ ہر شخص اس کی کوشش کرتا تھا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرمایا، کیونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو اپنا معبود کہتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت بلال حبشی کی زبان پر ایک ہی ورد تھا۔ تعلق اور عشق کی بات ہے، ہم جھوٹی محبت میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جائے اس کا نام لینے میں لطف آ رہا ہے، تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا جو دین اور دنیا دونوں میں کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ سے حضرت بلال حبشی کو ہر جگہ ستایا جاتا تھا، سخت سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی۔ مکہ کی سرزمین پر لڑکے کے حوالے کیا جاتا تھا، ان کو گلی کوچوں میں چکر دے پھرتے تھے جو ایک ہی رٹ لگائے رہتے تھے۔ اس کا یہ صلہ ملا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں مؤذن بنے، اور سفر حج میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور اکرم کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ پھر انہوں نے ارادہ کیا اپنی زندگی کے جتنے دن ہیں جہاد میں گزار دوں، اس لیے وہ جہاد کی شرکت کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصے تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم کی خواب میں زیارت کی۔ آپ نے فرمایا کہ بلال کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے، تو آنکھ کھلنے پر مدینہ حاضر ہو گئے۔ حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی فرمائش ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ جیسے ہی اذان کہنا شروع کیا کہ مدینے میں حضور کے زمانے کی اذان کانوں میں بڑھ کر کوہرام مچ گیا۔ عورتیں تک روتی ہوئی گھر سے نکل پڑی۔ چند روز قیام کے بعد واپس ہوئی اور 60 ہجری کے قریب دمشق میں آپ کا وصال ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق